مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مدنی مذاکرے میں الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول شیخ طریقت امیر اہل سنت سے سوال کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت شریعت و طریقت کا ایک جامع مجموعہ، ایک جامع مدنی گلدستہ پیش فرماتے ہیں۔ اسی کی مدنی مہک کو لیے آج کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم کچھ مزید گفتگو بھی کریں گے۔ جیسے ابتدائی طور پہ امیر اہل سنت سے سوال ہوا عقیقے کے بارے میں۔ بعض اوقات بندہ سوال کرنے کے اندر ایک جھجک محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ مدنی مذاکرے کی ایک بہار ہے کہ بندہ سوال بھی بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، اور امیر سنت کا جواب جو ہوتا ہے یہ بھی بڑے آسان پیرائے کے اندر ہوتا ہے۔ عقیقے کے بارے میں جو مدنی پھول بیان ہوئے سیدی، اس میں امیر سنت نے ماشاءاللہ اچھے مدنی پھول بیان فرمائے۔ عقیقہ کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے کچھ دیگر باتیں بھی ہیں۔ میرے ذہن میں جو چیز آ رہی تھی جس کے بارے میں کچھ مزید بھی آپ رہنمائی فرمائیں۔ عقیقہ تو ہو جاتا ہے، گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات پھر شرعی حدود و قیود کی پاسداری یہ نہیں ہو پاتی۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے بہت بنیادی مدنی پھول بیان کیے کہ مدنی مذاکرے کے جو فوائد ہیں، جی یقیناً ایک عام سوالات کہ کرتے تو ہیں ہمارے معاشرے میں، مگر اس کا طریقہ کار اس کے علم میں نہیں ہوتا، اور وہ عام سوالات پوچھ لیے جاتے ہیں، اور چونکہ عموماً پوچھنے والا نظر تو آتا نہیں ہے، جی زیادہ تر ہمارے جو کالنگ سوالات ہوتے ہیں، جی تو یہ ایک مدنی مذاکرے کے بہت سارے فوائد ہیں کہ گھر بیٹھے اسلامی بھائیوں کو بنیادی معلومات ملتی ہے، اور اس کا مجھے بخوبی اندازہ اس وقت بھی ہوتا ہے تو میرا بیرون ملک کا سفر ہوتا ہے۔ مدینہ وہاں پر جب اسلامی بھائی ملتے ہیں، اور اس میں بالخصوص جو کچھ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جو مشکل اردو یا مشکل زبان یا مسائل کا بیان کا مشکل انداز جن کی سمجھ میں قطعاً اگر میں کہوں کہ نہیں آتا، صحیح، تو ان کے لیے مدنی مذاکرہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر سنت اس کو بڑے ہی سادہ جی اور عام فہم انداز میں بیان فرماتے ہیں، جی جو کہ ایک کم پڑھا لکھا آدمی، بلکہ میں کہوں گا کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے جی وہ بھی سمجھنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جی رہی بات مدنی عقیقے کی، جو آپ نے کہا کہ مجھے عقیقے کے سوال سے تو جو امیر سے کیا گیا، مجھے وہ یاد آ گیا کہ ہمارے یہاں ایک وقت گھر کی چھت پر عقیقہ واہ، کا سلسلہ ہوا تھا، مدنی منوں کا، تو اس میں پھر رسالہ آیا تھا عقیقے کے بارے میں مدنی پھول، سبحان سوال جواب۔ اور عقیقے کے بارے میں سوال، یہ اس مدنی مذاکرے کے بعد آیا تو اس وقت بھی میں نے امیر سے عرض کی تھی کہ مطلب کہ ایک عقیقہ تھا، نارمل لوگ گھروں میں عقیقہ کرتے ہیں، تو عقیقہ کرنے میں اس وقت شاید آپ کی پوتی کا بھی عقیقہ تھا غالباً اس میں، شاید اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو لوگ عموماً کرتے ہیں، لیکن آپ نے عقیقے کی اس پوری تقریب میں مدنی مذاکرہ رکھا، تو اس کے کیا، اور اس میں آپ سے سب بتا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر کیا تھا کہ عقیقے میں جانور ذبح ہوتا ہے، اسی عقیقے میں سب کے سامنے جانور ذبح ہوا، اور اس عقیقے میں طلبہ کرام جمع ہوئے، دور حدیث شریف وغیرہ کے طلبہ کرام جمع ہوئے، تو پھر انہیں وہیں پر جانور ذبح کرنے کا طریقہ، اور اس میں جو حرام اجزاء ہوتے ہیں ان کی نشاندہی، اور پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ میں نے سوال کیا تھا کہ آخر یہ سارا اہتمام کرنے کی کیا مطلب آپ کی ذہن بنتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اصلاح امت کا درد ہے۔ سبحان اللہ۔ یار اصلاح امت کا درد ہے نا، یہ مدنی مذاکرے کی بنیاد ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عاشقان رسول تک علم دین آسان پیرائے میں پہنچانا ہے، تو یہ عقیقے سے تو ایک عقیقہ یاد آ گیا، عقیقہ شریف۔ اور رہی بات یہ کہ لوگ اس میں غیر شرعی امور داخل کر لیتے ہیں، تو اس میں علم کی بھی کمی ہے، معلومات کی بھی کمی ہے، اور ہمارے یہاں ایک جو رجحان ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ بڑا مطلب کہ اپنا اثر دکھاتا ہے، خوشی میں سب چلتا ہے۔ جی، یہ ایک عجیب و غریب رجحان ہے ہماری سوسائٹی کا، خوشی میں سب چلتا ہے، اور خوشی کے نام پر یہ
ایسی رب کی نافرمانیوں پر اتار آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. یعنی یہاں مجھے تشویش ہوتی ہے کہ ویسے غموں کی دنیا ہے، فکروں سے بھری زندگی ہے، صحیح. اور افسردگی اور ٹینشن فل لائف ہے. اس ٹینشن فل لائف میں اگر کہیں سے خوشیوں کا ٹھنڈا سا جھونکا آتا ہے تو وہ خوشیوں کا ٹھنڈا جھونکا اس غم زدہ اور فکر مند شخص کو سجدہ شکر کی طرف لے کے جاتا، کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا کہ مولا اس قدر غم و فکر کی تپش میں تو نے ایک خوشیوں کا ٹھنڈا جھونکا عطا فرمایا ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ شکر ادا کرنے کے بجائے الٹا بے باک ہو کر اپنے رب کی نافرمانی پر اتر آتا ہے. یہ حضور جو سارے بے باکی کے معاملات ہیں یا جو بھی غیر شرعی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ جیسے گل گپاڑا ہے، میوزک ہے، ہلا گلا ہے، یہ سارے معاملات، ناچ گانا وغیرہ، یہ سارا جو بیچ میں ایڈ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے بھی ایک بیس اگر دیکھا جائے تو لوگ یہی بناتے ہیں اور یہی بتاتے ہیں کہ چلو بندہ تھوڑا لائٹر موڈ میں آ جاتا ہے، تھوڑا ہلا گلا ہوتا ہے، تھوڑا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، تفکرات، خیالات جو ہے بندے کے تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک لوگ لاجک بناتے ہیں اس چیز. دیکھیں لائٹر موڈ میں بندہ جو ایک ہلکے پھلکے موڈ میں آ جاتا ہے، ایک خوشی بھرے ایک ماحول میں آ جاتا ہے، تو وہ خوشی آتی ہے تو آتا ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے. اب خوشی کو کون نعمت نہیں کہے گا؟ ہے مفتی صاحب، خوشی نعمت ہے. ایک انسان کو جو اللہ کی طرف سے ایک راحت نصیب ہوتی ہے، ایک سکون نصیب ہوتا ہے، تو شکر کے ذریعے نعمتوں کو قید کرنا پڑتا ہے. اب شکر ادا کریں اپنے رب کو تو اللہ تعالیٰ آپ پر وہ نعمتیں یا اللہ تعالیٰ آپ پر اور نعمتیں بڑھاتا ہے. تو یہ عموماً ہمارے یہاں رجحان نہیں ہے. شادی ہو، عقیقہ ہو، منگنی ہو، بات پکی ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور اس طرح کہیں کوئی باہر سے بیٹا کما کر آیا ہے یا کوئی اور اس طرح کی خوشیوں کے مواقع ہیں، تو ہمارے یہاں نارملی موسیقی کے ذریعے رب کی نافرمانی کی جاتی ہے، بے پردگی کے ذریعے رب کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور شراب گانے باجوں کے ذریعے رب کی نافرمانی کی جاتی ہے. تو عقیقہ یہ ایک شرعی رسم ہے جی، حکم ہے، ایک شرعی حکم ہے عقیقہ. اب ایک شرعی حکم پر عمل کرنے کے لیے غیر شرعی طریقہ کار کا ایک سیلاب امڈ آتا ہے. ایک دماغ میں ایک بات موجود ہے کہ میں شرعی مسئلے پر عمل رہا ہوں، کہ اللہ کہ مجھے میری شریعت اسلام نے عقیقہ کرنے کا فرمایا ہے، تو میں اس حکم شریعت پر عمل کر رہا ہوں. ٹھیک. یہاں پر اس کی دین اور اسلام سے محبت بھی تو پتہ چل رہی ہے نا. صحیح. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتے کرتے وہ جن گناہوں کا اظہار کر رہا ہے، تو اس میں ظاہر کی بے باکی اور جہالت ظاہر ہو رہی ہے. تو اس کے لیے مدنی ماحول ہونا چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت ہونی چاہیے، جس سے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو. جب آپ سانپ سے بھاگنے والوں میں رہیں گے نا تو آپ بھی سانپ کو دیکھ کر بھاگو گے. جب آپ سانپ کو پکڑنے والوں میں رہو گے نا تو آپ بھی سانپ کو دیکھ کر پکڑنا شروع کر دو گے. اب اس کی طرح جو سانپ پکڑ رہا تھا اس کی طرح مہارت نہیں ہوتی بندے کو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے نا، وہ کیسا مہارت، جس کو میں کہہ رہا ہوں ٹیکنیک، مہارت، اس کے اوپر چلو اس کو میں کسی اور موقع کے لیے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. ابھی وہ وقت بہت لگ جائے گا اس کے لیے. تو یہ ہے، کال لے لیں. جی بالکل لیں. ماشاء اللہ. آج کا مدنی مذاکرہ مدینہ عرض یہ ہے کہ آج کے مدنی مذاکرے میں یہ بھی بات بڑی واضح طور پر ہمیں جاننے کو ملی کہ معتکف اسلامی بھائی کو اعتکاف میں بٹھانا مدینہ، لیکن ہم ان لوگوں کو ہی دعوت دیں اعتکاف میں لانے کی جو واقعی میں وہاں سے جانے کے بعد پہ وہ اللہ و رسول کی رضا والے کام کرے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، معاشرے میں ایک نیکو کار جیسا ان کا معاملہ ہو اور نیکیاں پھیلانے والے بنے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے. اصل مقصد باپا کا یہی تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو لائیں جو الحمدللہ یہاں پر آ کر تربیت پانے کے بعد لوگوں میں ایسا ان کا مدنی کام کرنے کا جذبہ بڑھ جائے. یہی میرے مرشد کا مقصد ہے. عرض یہ ہے کہ اپنی ایک مبلغہ اسلامی بہنیں 8-9 سال سے تقریباً وہ
دعوت اسلامی کا کام کرتی تھی، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بے حساب دعائیں مغفرت فرما دے، اور میرے والد صاحب کے لیے بھی بے حساب دعائیں مغفرت فرما دے۔ اللہ کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے آمین۔ اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، گھری کے رحمت فرمائے، اور ان کے تمام لواحقین کو اللہ کریم صبر اور صبر پر اجر عطا فرمائے۔ معتکفین کے حوالے سے جیسے ابھی ہمارے اسلام بھائی نے کال کی، تو امیل سنت نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول بیان کیے معتکفین کے حوالے سے۔ تو صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ عام مساجد جن میں عام اسلامی بھائی، عام نارملی افراد ہوتے ہیں محلے علاقوں کے، دعوت اسلامی کے آپ اس سے ماحول سے ہٹ کر بھی میں عرض کر رہا ہوں، عاشقان رسول اعتکاف کرتے ہیں، بہت ساری مساجد میں کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے کہ مدنی پھول امیر سنت نے بیان فرمائے، تو جمعہ یا دیگر مواقع پر عام ائمہ مساجد اسی طرح کے مدنی پھول اپنی مساجد میں بیان کریں، ایک تو اعتکاف کی ترغیب دلائیں کہ آپ کریں، کیونکہ مسجد میں کریں گے تو ثواب ملے گا۔ عموماً نارملی عام مساجد میں آخری عشرے کا سنت اعتکاف کیا جاتا ہے، مگر اس میں بھی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ عام مساجد میں بھی جس طرح نوجوان عام طور پر آ جاتے ہیں جذبے کے تحت، ایک آدھ دن ان پر تھوڑا سا ایک اثر رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اسی طرح کھانے پینے میں، اور بلکہ میں تو ایک مسجد میں جب میں حاضریاں ہوتی تھیں تو اس میں دو طرح کے اعتکاف ہوتے تھے، ایک دعوت اسلامی کے تحت اور ایک عوامی اعتکاف بھی میں نے دیکھا ہے، اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا بھی اعتکاف میں نے دیکھا ہے، ایک ہی مسجد میں دو یہ میں نے دیکھے ہیں اب تک۔ تو ایک عام جو ہوتے ہیں مساجد میں جو عام اسلام میں اعتکاف کرتے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا ائمہ مساجد کو، آپ ایک مسجد کے امام ہیں، ان کو بھی ان مدنی پھولوں کو اپنی اپنی مساجد میں اور اپنی اپنی نمازیوں میں بیان کرنا چاہیے، تاکہ ان کے یہاں ہونے والے اعتکاف میں بھی جو مسجد کا تقدس ہے اور جو اعتکاف کا تقدس ہے اس کو پامال ہونے سے بچایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، یہ تو اصل میں ایک تو معتکفین کے لیے یہ مدنی پھول ہیں، اور ویسے بھی مسجد کے جو آداب ہیں وہ تو ائمہ مساجد کو عمومی طور پہ ویسے ہی بیان کرنے چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے زمانہ رسالت سے دوری ہوتی جاتی ہے تو لوگوں کو جو علم ہے اس سے دوری ہوتی جا رہی ہے، تو مسجد کے ادب اور آداب ویسے ہی اٹھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ ویسے ہی مسجد کے آداب نہیں بجا لاتے، بے ادبی کمیونٹی ہال کا نام دیتے ہیں مسجد کو، میں نے سنا ہے۔ جی، تو اس لیے ضروری ہے کہ مسجد کے آداب تو عمومی طور پہ بیان کرتے رہنے چاہیے، اور رمضان مبارک آئے تو جو طریقہ کار ہے اعتکاف کا وہ بھی بتانا چاہیے، ترغیب بھی دلانی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے آداب معتکفین کو جمعے کے بیان میں تو ویسے ہی بیان کرنے چاہیے، اور امام کو تو ویسے ہی چاہیے کہ وہ جب اعتکاف کرنے والوں پتہ چل جائے کہ کون کون اعتکاف کر رہا ہے تو بالخصوص ان کو جمع کر کے جو امام مسجد ہے اس کو تو مدنی پھول دینے چاہیے، کیونکہ اس کا ایک اچھا اثر ہوتا ہے، اور وہ بتائیں ان تمام کو کہ مسجد کا ادب کس طریقے سے بجا لانا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بہت اچھی طریقے سے اثر پڑے گا۔ اس میں مطلب کہ یہ کہ جیسے 21 رمضان المبارک یعنی 20 رمضان المبارک کو مغرب کی نماز سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے معتکفین نے مسجد میں، اسلام بھائی نے معتکف ہونے کے لیے مسجد میں آنا ہوتا ہے، تو اگر اسی کی مغرب پڑھ کر ہی وہ بہت تازہ معاملہ ہوتا ہے، اور بہت یہ 10-12-15 منٹ کا عموماً ہو سکتا ہے کہ یہ چند مدنی پھولوں کا درس ہو، تو وہ تازہ ہوتا ہے، تاکہ وہ ابھی آئے ہیں، ابھی مغرب پڑھی ہے، اب اس سے پہلے کہ یہ کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائیں، بڑی بے ادبی میں مبتلا ہو جائیں، انہیں سمجھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے فوائد مل جائیں۔ کال چلائیے۔ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت بہت اچھا ہے، اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ماہ رمضان المبارک کی جلوہ گری ہو جائے گی، تو آپ مزید چینل پر کون کون سے سلسلے فرمائیں گے برائے کرم ارشاد فرما دیجیے۔ اور آج کے مدنی مذاکرے میں جو امیر اہل سنت نے ہیلمٹ کا تذکرہ کیا، جو موٹر سائیکل پر ہیلمٹ نہیں پہنتے، آپ بھی اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل
میری اول تو مدنی مذاکروں میں حاضری رہے گی. نارملی عصر کی نماز کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں مدنی مذاکرے سے پہلے چند مدنی پھول بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، جس میں زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ اوراد و وظائف اور اس طرح کے چند مدنی پھول بیان کروں، کیونکہ پھر فوراً امیر سنت کی جلوہ گری ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر مغرب کے نماز کے فوراً بعد پھر جو ایک سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ اس بار ہم کرتے ہیں. اس بار جو ہم نے نیت کی سلسلہ اس کا نام رکھے غلطیوں کی پہچان. ہمارے بہت سارے معاملات، عقائد و نظریات، عبادات، اخلاقیات و معاملات ایسے ہیں کہ جو غلط رائج ہیں، اور اس میں ہماری اپنی ذاتی طور پر بہت ساری غلطیاں چھپی ہوئی ہیں، خواہ وہ نماز سے متعلق ہو یا روزے سے متعلق ہو یا زکوٰۃ سے متعلق ہو یا عام آس پاس پڑوسی کاروبار رشتہ داری کے حوالے سے ہو، کچھ کھانے پینے کے حوالے سے ہو، پہننے اوڑھنے کے حوالے سے ہو. تو بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں رائج ہیں اور ہم اسے اختیار کیے ہوئے ہیں، مگر اس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس بار مغرب کی نماز کے بعد جو سلسلہ ہے، افطار کے بعد مغرب کے بعد، وہ انشاءاللہ اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے غلطیوں کی پہچان. تو یہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں پھر آپ کی کالز بھی لیں گے. تو ایک تو وہ اس میں حاضری کی نیت ہے. پھر عشاء اور تراویح اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے سے قبل بھی ہر سال میری حاضری ہوتی ہے امیل سنت کی آمد تک. تو مدنی مذاکرے سے پہلے بھی انشاءاللہ حاضری کی نیت ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ مختلف عنوانات پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول دیں گے. اس میں انشاءاللہ سلمان بھائی بھی ساتھ ہوں گے اللہ نے چاہا تو. اور پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد بیان کی نیت ہے اللہ کی رحمت سے. تو فجر کی نماز کے بعد تقریباً 20 سے 25 منٹ کا بیان ہوتا ہے معتکفین میں، وہ بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے. تو جرنلی یہ میری جو حاضری جو اسکیجول ہوئی ہے، جو جدول ملا ہے، انشاءاللہ اس کے مطابق میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دعا کیجیے اللہ ایمان کی سلامتی، صحت و تندرستی، ذوق و شوق اور اخلاص کے ساتھ ان امور کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علیہ وسلم. یہ وہ ہیلمٹ کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا. تو امیل سنت نے ماشاءاللہ شافی کافی مدنی پھول ہیلمٹ کے بارے میں عطا فرمائے. میں سے اتنا کہوں گا آپ کو، موٹر سائیکل چلانے والوں ہیلمٹ خرید لیجئے اور روزانہ اس کو پہنیے. اور اس میں بالخصوص میں امی جان اور بچوں کی جو امی ہیں، ماں ہیں، بچوں کی ماں ہیں، بہنیں ہیں، ان سے بھی مدنی التجا کروں گا کہ جب آپ کے یہ محرم اور گھر کے افراد گھر سے باہر نکلیں تو ان کو ہیلمٹ ان کے سامنے رکھ دیا کریں. اس میں آپ کا بھی بھلا ہے، ان کا بھی بھلا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے گھر سے پریشر ہوگا تو شاید ہیلمٹ پر پابندی بھی ہو جائے گی. یہاں کچھ گفتگو ہوتی ہے یہ ہیلمٹ کے حوالے سے، یعنی جو بائک چلانے والے ہیں انہی سے سنا ہے کہ ہیلمٹ اگر آپ نے پہنا ہوا ہو تو بندہ دائیں بائیں جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. یعنی اگر آپ کو اوورٹیک کرنا ہے یا کہیں ٹرن کرنا ہے تو دائیں بائیں آپ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، ہیلمٹ جو ہے وہ آگے آ رہا ہوتا ہے. ایک بات ہے. دوسری بات کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ گرمی چونکہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو ایک بعض اوقات گھٹن بھی جو ہے وہ اس میں ہیلمٹ کے اندر محسوس ہوتی ہے. خاندانی ہو، اچھا ہیلمٹ ہو، صحیح ٹھیک ہے. تو اس کے اندر خود ہی ایسے مطلب کہ وہ مٹیریل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بلکہ گرمی کی شدت اور بہت ساری حفظ سے وہ ہیلمٹ آپ کو بچاتا. آپ نے دیکھا مائکرو ویو، شاید آپ نے مائکرو ویو دیکھے ہوں گے. مائکرو ویو دو طرح کے ہیں. صحیح. ایک مائکرو ویو وہ ہوتا ہے کہ جو ہیٹ پیچھے سے نکالتا ہے. صحیح. جب آپ یہ چیز گرم کرتے ہیں تو اس کی ہیٹ کہیں سے تو جا رہی ہے نا، جی، تو اس کی ہیٹ پیچھے سے نکلتی ہے. اور ایک مائکرو ویو ہوتا ہے جس کی ہیٹ اسی کا جو دروازہ ہے نا، ڈور، اس کے اوپر سے نکل رہی ہوتی ہے. یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ نے پیچھے سے سارا بند کر دیا اور مائکرو وہ لے لیا جس کی ہیٹ بھی پیچھے سے نکلتی ہے. تو اب آپ چلا لیں مائکرو ویو، پھر آپ بولے گرم نہیں کرتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. یہ سینس ہونا چاہیے کہ میں اگر کوئی چیز لے رہا ہوں تو مجھے اس کا ہے کہ کون سی چیز لینی ہے، کہاں لینی ہے، کدھر مجھے فٹ کرنی ہے. صحیح. تو ایک تو یہ. پھر دوسرا ہے کہ ہیلمٹ آپ نے جو دوسرا فرمایا کہ وہ دائیں بائیں نظر نہیں آتا، تو دائیں بائیں واقعی نظر نہیں آتا ہیلمٹ میں. اس لیے
اسٹینڈرڈ یہ ہے اور اصول و قانون یہ ہے کہ آپ کے شیشے کے، آپ کے موٹر سائیکل کے ہینڈل پر 2 میرر لگے ہوتے ہیں، شیشے جو آپ کے پیچھے کا دکھا رہے ہوتے ہیں. جب اس کا مشورہ دیں گے تو کہیں گے کہ یار چرسی موالی وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں، تو یقیناً یہ غلط کرتے ہیں. اس کا کوئی اہتمام ہونا چاہیے، اور انتظام بھی کرنے والے کر ہی لیتے ہوں گے، ہونا چاہیے. لیکن خدا نخواستہ اگر لے جائیں تو حادثے کی صورت میں جتنے پیسے خرچ ہوں گے نا، ایسے شاید ہو سکتا ہے کہ ایسے آپ 100 سیٹ شیشے یہ میرر کے آپ خرید لیتے تو اچھا ہوتا، یعنی آپ کو یہ پھر فیل ہوگا. کال لیں. بالکل لیں جی. میں ہند یو پی کانپور سے بول رہا ہوں. میرا نگرانی شورا سے یہ سوال ہے کہ نگرانی شورا کو پاپا جان سے ملنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ لگانا پڑتا ہے یا وہ ڈائریکٹلی ملتے ہیں؟ جی حضور بتائیں، جواب دیں. آتے ہیں وہی جن کو عطار بلاتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مرشد کی بارگاہ میں بارگاہ بھی اب وہ جیسے چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جس طرح کی حاضری کی سعادت عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ. تو جو مزاج یار میں آئے. کیا بات ہے. کال چلائیں. ٹھیک ہے. نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، اس صورت میں واپس آ کے دعائے قنوت پڑھیں گے یا کہ سجدہ سہو کر کے تو نماز مکمل کی جائے گی؟ مفتی صاحب. آخر میں اگر سجدہ صاف کر لیا تو اس صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی. جی کال دیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا مغرب کی نماز میں 3 فرض ادا کرنے سے پوری نماز ادا ہو جائے گی؟ اگر سنتے اور نفل نہ پڑھیں اور خالی 3 فرض پڑھ کے چلے جائیں تو کیا پوری نماز ادا ہو جائے گی؟ فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ جو سنتیں ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، یعنی یہ جو 2 سنتیں ہیں یہ سنت موقدہ ہیں. اس کو چھوڑنا جو ہے وہ ایک مرتبہ چھوڑا تو یہ ناپسندیدہ ہے، اساءت ہے، اور بار بار اس کو چھوڑیں گے تو یہ جو ہے وہ گناہ ہے. لہذا اس کو چھوڑنے کی عادت بنانا جو ہے یہ درست نہیں ہے. فرض بہرحال پڑھیں گے تو فرض کی ادائیگی ہوگی، سنت چھوڑنا یہ درست نہیں ہے. اس کو پڑھنا ضروری ہے، پڑھے جائیں گے. یہ ماشاءاللہ میلاد حال میں بھی اسلامی بھائی خصوصی مدنی مذاکرے کے لیے جمع ہو گئے. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. سیدی دیکھا ہے امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں بھی بہت احتیاط کا ذہن جو ہے وہ دیتے ہیں، اور آپ کا یہ طرح امتیاز ہے. آج بھی کافی گفتگو فرمائی، احتیاط کا ذہن دیتے ہیں. جیسے مختلف چیزوں میں، جیسے سفر کرنا ہے تو اس کے لیے احتیاطوں کا آج بیان ہوا، جس طرح آپ نے بھی آج اس پر کافی روشنی ڈالی ہے. لیکن دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف کنسنٹریشن ہوتی نہیں احتیاط کی جانب. جیسے مثال کے طور پر دوائیوں پر عمومی ایک عبارت لکھی ہوتی ہے کہ تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، لیکن پھر بھی اس طرح کی جو ہے وہ والدین کی طرف سے نیگلیجنس ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے کہ وہ دوائیں بچوں کی پہنچ میں آ جاتی ہیں. یعنی آپ نے ٹیبل پر دوائیں رکھی ہیں، میڈیسنز رکھی ہیں، اور آپ کا بچہ اس ٹیبل تک رسائی رکھتا ہے، تو اس سے بہت سارے جو ہے وہ نقصانات بھی ہوتے ہیں، بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں آ جاتی ہیں. میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی توجہ دلانے کے باوجود بھی جو عام بندہ ہے اس کی توجہ احتیاط کی طرف جو ہے وہ کیوں نہیں ہوتی؟ غفلت کا دور دورہ ہے، اور اس پہ سستی بھی کار فرما ہوتی ہے. بعض اوقات دوائیں پی کر وہیں رکھ دینے کا مزاج ہوتا ہے جی، اور چیزیں اپنی جگہ نہ رکھنے کا بھی مزاج ہوتا ہے. نارملی ہمارے یہاں خاص طور پر میڈیسن دواؤں کے لیے کوئی سیلف دراز الماری ایسی چیز بنی بھی نہیں ہوتی، جبکہ باہر ماحول تھوڑا چینج ہے. ٹھیک. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کپڑے الماری سے باہر ہے نا تو یہ نقصان کم دیں گے کسی کو. اگر دوائیں الماری سے باہر ہے تو یہ نقصان دے سکتی ہیں. جب آپ نے ایک الماری بنائی ہے تو آپ کو کپڑا رکھنے کا بھی ذہن بن رہا ہے. صحیح. جوتے کا شیلف بناتے ہیں تو جوتے شیلف میں رکھنے کا ذہن بنتا ہے. صحیح. اسی طرح اگر آپ نے دواؤں کی ایک مختصر سی چھوٹی سی الماری بھی بنا لی نا تو اس میں بھی دواؤں رکھنے کا آپ کا ذہن بھی بنے گا. ایمرجنسی کی صورت میں وہاں سے دوائیں نکالنا آسان ہو جائے گا. کیا بات. پھر وہ جگہ ایسی ہو جہاں پر ٹیمپریچر اور ہیٹنگ وغیرہ کا سارا معاملہ ہو تاکہ دوائیں معیار کے مطابق رہیں، ورنہ عموماً دوائیں اتنی گرم جگہوں پر رکھتی جاتی ہیں کہ بسا اوقات پھر اپنے وہ مثبت اثر جو اس کا ہوتا ہے
جی وہ زائل ہو جانے کا بھی اور ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے. تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنی ایسی جگہ پہ رکھیں, ایسی جگہ, ساری ہدایت اس پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. ہم خود ہی ان ہدایت پہ عمل نہیں کرتے. کچن کے اندر چولہے کے اوپر الماری کے اندر ہم نے دوائیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, نیچے سے کھانا بھی پک رہا ہوتا ہے, دوائیاں بھی پک رہی ہوتی ہیں. اللہ ٹھیک ہے, تو دوائیاں رکھنے کی, ٹیبلٹ رکھنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. اس میں آئنٹمنٹ, بعضوں کا زخم لگ جاتا ہے, جی اب بندہ بھاگتا رہے دوائی ڈھونڈے, دوائی کچھ ملتی ٹیوب ویوب نہیں ہے تو وہ ٹوتھ پیسٹ نکال کے لگا دیتے ہیں ٹھا کر کے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ویسے ہی وہ ٹوتھ پیسٹ کے اندر کوئی ایسے اجزاء ہوتے جیسے ٹھنڈک تو ہوتی ہے, تو وہ چیزیں استعمال کرتے. تو اگر کوئی پٹی ہوتی ہے, بینڈیز ہوتی ہے, اسکاچ ٹیپس ہوتی ہیں, آئنٹمنٹ ہوتے, ٹیوب ہوتی ہیں, دوائیاں ہوتی ہیں, اس طرح لال بلو دوائیاں ہوتی ہیں, اور ٹیبلٹ ہوتی ہیں. تو یہ ہے. اب ٹیبلٹ بھی جو ہے نا, میں تو مشورہ دوں گا, جب آپ نے کہا نا خیر الناس من ینفع الناس, تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین, میڈیکل اسٹور پہ جب بھی دوائیں لینے جائیں, آپ ان کو کہیں کہ مجھے زیادہ دیر تک ایکسپائری ڈیٹ کی دوا چاہیے. اب اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ دیکھیں, جو بالکل لیٹسٹ بن کر آئی ہو نا وہ لیں. میں لیتا ہوں بعض میڈیسن, میرے پاس جیسے ایک میڈیسن میں ابھی لی ہے, اس کی ایکسپائری ڈیٹ 2020 ہے. ضرور وہ دوائیں کو کھانا تھوڑی ہے کہ دوائیں کھاتے ہی رہیں گے, ضرورت پڑتی ہے آدمی کو تو 2 ماہ 3 ماہ کے بعد ضرورت پڑے گی. صحیح. تو باقاعدہ ہم اس کی وہ ایکسپائری ڈیٹ میں دیکھتا ہوں. اس کی ایکسپائری ڈیٹ یہ نہیں کہ ایکسپائر نہیں ہوئی, ہفتے 10 دن میں ایکسپائر ہو جائے گی. دودھ تھوڑی ہے کہ جو 4 دن میں اس کی بوتل ہم ختم کر دیں گے, دوائی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرانا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا ہے, تو ان کے پاس بھی وہ پڑا ہی ایکسپائری ہو جانے کی صورت بن جاتی ہے. تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ دوائی جب بھی لیں تو میکسیمم جو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہو نا وہ دوائی لیا کریں. اس میں یہ ہوگا کہ وہ بن کر بھی ابھی آئی ہوگی, تو اس کا شاید ہو سکتا ہے کہ اثر جو ہے نا وہ زیادہ دیر پا ہو. یہی آپ کا وہ سیرپ جو ہوتا ہے کھانسی وغیرہ کا, کاک سیرپ لیتے ہیں, کچھ وٹامنس کی دوائیاں لیتے ہیں, کف سیرپ لیتے ہیں, وٹامنس کی دوائی لیتے ہیں, بخار وغیرہ کی نارمل جو گھروں میں استعمال ہوتی رہتی ہیں. تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح پھر اس کو اسی میڈیسن کی دواؤں کی الماری میں رکھیں. مدینہ بچوں کو بھی پتا ہو, لیکن وہ بچوں کو پتا ہو کہ کہاں رکھی ہو, مگر بچہ پہنچ نہ سکتا ہو. مدینہ اب پتا ہے کہ رکھی اوپر ہی ہے, لیکن اس کے نیچے بھی 2 سیڑھیاں رکھی ہوئی ہیں, اس کے نیچے بھی کرسیاں رکھی ہیں. بچے کو کرسی پر چڑھ کے دوائی لینے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو وہ ساری چیزیں بس یہ ہوتا کامن سینس جس کو بولتے ہیں نا, کامن سینس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ نقصانات سے بچ سکتے ہیں. تو کال بھی لے لیں. بالکل لیں. میں عثمان خالد اطاری پتوں کی شہزاد مدینہ سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ جو ماشاءاللہ سے رمضان کی آمد ہے, اور اس سلسلے میں جو اسلامی بھائی روزے دار روزہ رکھ کے سیلز مین ہو اور وہ سیل مینی پہ نکلے فل گرمی میں, اس کے بارے میں مدنی پھول ذرا فرما دیجیے. انشاءاللہ امید مفتی صاحب سے انشاءاللہ مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ لیتے ہیں. کیا فرمایا سلمان بھائی؟ جی, سیلز مین ہے, گرمی میں روزہ رکھ کے وہ بیچارہ کیسے کام کرے, کیا سجیشن دیں گے آپ؟ سیل مین کے لیے کیا مشکل کام ہے اس میں؟ تو مزدور مارکیٹنگ کرتے ہیں نا جی, جو مختلف جگہوں پر جاتے ہیں, ڈسٹریبیوشن بھی کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اصل میں مزدور تک کے لیے یہ جزیہ لکھا ہے, یہ حکم لکھا ہے کہ وہ اتنا کام کرے گا کہ جس کے ساتھ وہ روزے کو پورا کر سکے. یعنی مزدوری کرتا ہے تو وہ آدھا دن مزدوری کرے, یعنی اتنا کمائے کہ اپنا خرچہ پورا کر لے اور روزے کو مکمل کرے. تو اسی طرح سیلز مین ہے, تو اس کے لیے اگرچہ کہ ڈسٹریبیوشن ہو یا دوسرے معاملات ہوں تو مزدور کے مقابلے میں تو اس کی محنت کم ہوا کرتی ہے. تو یہ کام کرے گا, جو اس کا رزق کمانا ہے, جس کے ذریعے سے خود کھاتا ہے, گھر والوں کو کھلاتا ہے, تو کمائے وہ. لیکن برحال روزہ تو اس نے رکھنا ہے, روزہ چھوڑنے کی تو اسے اجازت نہیں ہے. تو روزہ رکھے گا اور ساتھ میں کام بھی کرے, لیکن کام کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی برحال اسے اجازت یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آئندہ پھر مدنی مذاکرے کے ساتھ لے کر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.